محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خلافت کی حقانیت کو واضح طور پر جو ہے مذکور ہے، اس لیے کہ مرتدین سے جہاد اور آپ نے ہی اپنے دور خلافت میں فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نماز پڑھائی، اور وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلامی دستور حیات کے اہم اصولوں پر روشنی ڈالی اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ خطبے کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں نے آپ تک احکام الہی پہنچا دیے ہیں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے جو تو نے مجھے عطا کیا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ روایت بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 662 پر موجود ہے۔ اور اس دن عرفات کے میدان میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو حجۃ الوداع سے مدینہ طیبہ میں واپسی آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں اختیار دیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے۔ اس بندے نے ما عند اللہ قرب الہی کو اختیار کر لیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے پر صحابہ اکرام کو تعجب ہوا اور پوچھے: ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بندے کا ذکر کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ آپ رمشناس تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آپ جان گئے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے اس فرمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی طرف اشارہ ہے کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔
بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 516 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس خطبے کے ارشاد فرمانے کے چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جب آپ جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک میں ہلکا سا درد جو ہے وہ محسوس ہوا۔ تو آپ گھر میں تشریف لے گئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی طرف جب دیکھا پریشان، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میرے سر میں بھی درد ہے، لیکن تمہارا جو درد سر ہے وہ تو دور ہو جائے گا، لیکن جو میرا درد سر ہے فرمایا کہ میں اسے بمشکل خلاصی پاؤں گا۔ گویا کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس مرض میں میرا وصال ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ان کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے اپنی خوشی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کہ آپ جہاں آپ کا جی چاہے رہ لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو تھامے ہوئے تھے۔ تو یہ روایت البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 224، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 704 پر موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے علالت میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بارگاہ رب العالمین سے آئے اور پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو شفا دے دوں، اس مرض سے آپ نجات آپ کو عطا کر دوں، اور اگر آپ چاہیں تو اس مرض میں آپ کو وفات دے دوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملوں اور ان میں سے ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورہ نساء آیت نمبر 68، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، یعنی انبیاء اکرام اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اچھے دوست ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مرض جو ہے شدت اختیار کر گئی تو 3 دن جو نماز ہیں وہ آپ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، نماز نہ پڑھا سکے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور دوسری روایت میں جس کو بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ 93، طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 178 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور مرض شدت اختیار کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ابا جان وہ نرم دل مرد ہیں
جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات دہرائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور بے شک تم یوسف کی ہم نشین عورتیں ہو کہ پاس ابو بکر صدیق کے پاس بطور قاصد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھائی۔ تو جب اس حدیث مبارکہ کو سے معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو صرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جامع عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت نہیں کیا، بلکہ اور بھی صحابہ اکرام نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور ان میں حضرت پہلے اس حدیث کی جو پہلی راویاں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ابن مسعود ہیں، عبداللہ ہیں، ابو زمعہ ہیں، ابو سعید ہیں، مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، حفصہ ہیں رضوان علیہم اجمعین۔ تو ان تمام راویوں نے ان حدیث مبارکہ کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انصار و مہاجرین صحابہ اکرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے زیادہ حقدار تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کو امامت کا حکم دیا، اور امامت خلافت کا پیش خیمہ تھا کہ خلافت کا وہی حقدار ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں امامت کا حکم دیا۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے امامت والی حدیث سے دلیل پکڑی۔ طریق الخلفاء جلد نمبر صفحہ 57 پر اور طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 179 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تو انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے۔ پس ان کے پاس حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا اے گروہ انصار، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امامت کرائیں گے، یہ نماز پڑھائیں گے؟ کیا تم میں سے کسی کا نفس یہ گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم بڑھائے؟ تو انصار نے کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قدم بڑھائیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حالانکہ اس وقت میں حضور کے قریب بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس موجود تھا، نہ غیر حاضر تھا نہ ہی بیمار تھا۔ پس ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا، جب کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ طریق الخلفاء صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ تو امام قائم کرنے اور خلیفہ بنانے کا مقصد اقامت دین ہوتا ہے، اور جب نماز جو کہ اہم فریضہ ہے ان کی امامت کا حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، تو یقین آپ دنیاوی امور کی خلافت کے بھی حقدار تھے، اور آپ کی خلافت کو تمام صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر قبول کیا، بشمول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک جو ہے وہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ چوتھے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو حجرہ مبارکہ سے نکل کر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کر چکے تھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا
اشارے سے منع فرمایا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبہ فقام ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 94، طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 179۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک باہر نہ نکلے، تو آج جب نماز کھڑی ہوئی تو اچانک حجرہ نبوی علیہ السلام کا پردہ اٹھا۔ شمع رسالت کے پروانوں کو خوشی کی حد نہ رہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی پیچھے ہٹنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَوْمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَن يَتَقَدَّمَ وَأَرْدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 94۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ابو بکر کی طرف کہ یہ نماز پڑھائیں، اور پردہ آپ نے گرا دیا۔ تو جب پیر کا دن ہوا، صبح کا وقت تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، تو صحابہ اکرام جن کے دل محبوب انس و جان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس چکے تھے، جن کے چہرے مرجائے ہوئے تھے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کر کے ان کے چہرے کھل گئے، دل خوشی سے کھل گئے، دل خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس اسنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو گھڑی دو گھڑی اہل و یال کو کی مقام سخت میں خبر گیری کراؤں۔ حضور رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ وہاں صحابہ کرام میں سے اٹھے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور جب آپ نے چاش کی نماز پڑھی تو طبیعت زیادہ علیل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اللہ تعالی ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے حضور حاضر ہو، اور خبردار بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہونا، اور بغیر اجازت کے روح بھی قبض نہ کرنا۔ تو ملک الموت نے ایک اعرابی دیہاتی آدمی کی صورت میں کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم اہل بیتی النبوۃ و معدن الرسالۃ و مختلف الملائکۃ، کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں داخل ہوں، تم پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حال میں مشغول ہیں، لہٰذا اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے۔ دوسری بار اجازت مانگی، پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری بار بآواز بلند اجازت چاہی، اور اس دفعہ ان کا لہجہ جو تھا وہ سخت تھا، تو آواز میں سے لرزہ طاری ہو گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نے ساری صورتحال بیان کی، تو فرمایا اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اجازت مانگنے والا کون ہے؟ یہ لذتوں کو توڑنے والا، خواہشات و تمنا کو کچلنے والا، بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، تو آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو صبر کی تلقین کی۔ تو جب آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور دعا فرمائی، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے جدا ہونے کا وقت آیا، تو آقا علیہ السلام میرے گود میں تھے،
کہ آپ کا سر مبارک میرے سینہ مبارکہ پر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو ایک خوشبو آئی، تو ایسی خوشبو آئی کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی، بڑی پاکیزہ اور بڑی اعلیٰ خوشبو جو وہ مہکی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح مبارک ہے وہ پرواز کر گئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر جو ہے بھیجی گئی، اور اس خبر نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر ایک کا تاثر الگ تھا، کوئی یوں سمجھتا تھا کہ مکان کی چھت گر گئی، کوئی ایسے سمجھتا ایسے گھٹا ٹوپ چھا گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، کوئی جگہ پناہ کے لیے نہ ہو، بعض یوں سمجھتے کہ ہم بے یار و مددگار ہو گئے، ہم تنہا ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ غرض کہ ہر آدمی پریشان جو سوگوار تھا، ہر ایک اشکبار و بے قرار تھا۔ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام زار و قطار رو رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی شریف میں کے پاس پہنچ گئے، اور لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، آپ نے کسی سے کوئی بات نہ کی، اور سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ قریب ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر مبارک کو رخ والضحیٰ سے اٹھایا اور جھک کر رخ انور کا بوسہ دیا، اور پھر نبی کریم سے مخاطب ہو کر آپ نے یوں عرض کیا، فقال بأبی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتین اما الموتۃ الذی کاتب اللہ علیک فقد دہتہا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 166، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، وہ موت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہ تو آپ ہی کو آ گئی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، تو یہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجلس، آپ بیٹھ جائیں، مگر حضرت عمر نہ بیٹھیں، اور فابا انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ آپ نہ مان، جب تیسری بار کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 166۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا جو شخص تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے جو رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ کے الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑے
تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور حقیقت حال منکشف ہو گئی، پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بدن کو تھام نہ سکے اور گر پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ واج الکریم زارو قطار گریہ زاری سے مدہوشی آپ پر طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گمسم ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ صحابہ اکرام سخت غمگین تھے۔ اس نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنے آپ کو قابو میں رکھا بلکہ سب کو حوصلہ دیا اور ان کی سوچ میں توازن پیدا کیا۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ 727 سے 737 تک، سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ 392 پر موجود ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد تو صحابہ اکرام کا خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہوا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے جو اہم مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت مسلمان کا سربراہ کون ہوگا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر منافقین کی ریشہ ودانیوں نے یہ گل کھلایا کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ جو کہ ان کا دارالمشورہ تھا وہاں جمع ہو گئے، جہاں انصار جمع ہو کر اپنے اصلاح مشورے کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی بحث چھیڑ دی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ انصار کے مشہور صحابی ہیں، غزوات میں انصار کا علم ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ انصار کا خیال یہ تھا خلیفہ رسول انہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک کی بجائے 2 امیر ہوں، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے، اور یہ بات بھی ان پر ظاہر تھی اگر 2 امیر ہو گئے، خلیفہ 2 ہوں گے تو پھر یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، اس سے امت جو ہے 2 گروہوں میں یا 2 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو خلیفہ ایک ہونا چاہیے اور وہ خلیفہ انصار سے ہوگا یا مہاجرین سے، یہ انتہائی نازک وقت تھا اور خلافت کے معاملہ کامیابی کے ساتھ حل کرنے پر اور اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدبیر سے یہ مسئلہ سر انجام پہنچا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی کہ انصار جو ہیں وہ اس طرح اکٹھے ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ثقیفہ بنی سعدہ کے ہاں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ بولنا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو میں خود بیان کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہ بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور توحید کے قائل ہوں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو پوجتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیں نفع پہنچائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَيَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ برا نہ کرے اور نہ بھلا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے باپ دادا کا دین چھوڑنا پسند نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مہاجرین کو توفیق بخشی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے کر آئے اور آپ کے ساتھ ہمدردی کی۔ کفار مکہ نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں مگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ کفار مکہ نے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے اور تمام کفار نے مل کر مخالفت کی مگر مہاجرین نے ان کی پرواہ نہ کی، اور مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
مہاجرین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مددگار تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ مہاجرین ہی ہو سکتے ہیں۔ اے گروہ انصار، دین کے معاملے میں تمہاری فضیلت مسلم ہے، لیکن ایمان لانے میں تم پر مہاجرین نے سبقت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے خوش ہے کہ تم نے اس کے رسول اور دین کی حمایت کی ہے۔ مہاجرین کے علاوہ تمہارے مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم ہمارے وزیر ہوگے۔ ہم تمہارے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے، اور قرآن مجید میں ہمارا ذکر تم سے مقدم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ وہ سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اس لیے امارت تم ہمارے سپرد کر دو اور وزارت تم خود سنبھال لو۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 518، تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ 457 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کی تقریر کے بعد انصار نے بھی کچھ گفتگو کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ دو صاحب میرے ساتھ ہیں، تو ان دونوں میں سے تم جس کی چاہو اس کی بیعت کر لو۔ تو چونکہ یہ دونوں مہاجرین میں سے تھے اور وہ سابقون الاولون میں سے تھے اور قدیم الاسلام تھے، تو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تو ابو عبیدہ کا، فرمایا یہ دونوں خلافت کے حقدار ہیں، تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اس کو اپنا خلیفہ نامزد کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلکہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار اور ہم سب سے بہتر ہیں، حضور اصلاۃ والسلام سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھڑا کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور انصار و مہاجرین سب لوگ جو جمع تھے، سب لوگوں نے فوراً آپ کی بیعت کر لی۔ ثقیفہ بنی سعدہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شریک ہوئے۔ اس میں اختلاف تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں۔ جب صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ بعض نے کہا کہ حجرہ شریف میں، بعض نے کہا کہ مسجد نبوی شریف میں، ایک گروہ نے کہا کہ جنت البقیع میں، بعض نے کہا کہ بیت المقدس میں جہاں انبیاء اکرام علیہم السلام کے مزارات ہیں وہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کریں گے۔ تو جب سب نے اپنی اپنی رائے دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے اور مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال ما قبض اللہ نبیا الا فی المواضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کو دفن کرنا پسند ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادفنوہ فی موضع فراشہ، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 674۔ تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خوابگاہ میں، یعنی کہ ان کے حجرہ مبارکہ میں جہاں آپ کا وصال ہوا ہے وہیں دفن کرو۔ تو آپ نے جب یہ حدیث مبارکہ سنائی تو سب اسی بات پر متفق ہو گئے کہ حضور کو آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دفن کیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی حجرہ مبارکہ میں آپ کی تدفین ہوئی تو اگلے دن 11 ہجری
اور 28 مئی 632 عیسوی کو مسجد نبوی شریف میں بیت عام کا انتظام کیا گیا۔ تمام مسلمان جو ہیں وہ جمع ہوئے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے بعد زندہ رہیں گے، لیکن اب اگر وفات فرما گئے ہیں تو یہ مشیت الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے نور رکھ دیا ہے جس سے تم ہدایت حاصل کرو گے۔ بلا شبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور یار غار ہیں، مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کے معاملات کی سربراہی کے لیے وہی ہیں۔ اے لوگو اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر سے فارغ ہوئے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور جنبش نہ کی۔ کئی مرتبہ کہنے کے بعد جب بار بار اصرار کیا گیا، اے ابو بکر آپ اٹھیں، ممبر پر تشریف لائیں، پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور مسلمانوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 1072 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب لوگ بیعت کر چکے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس کے بارے میں ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ ایسا خطبہ آپ کے بعد کسی انسان کی زبان سے سننے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور درود و سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما بعد یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی حتی ارتجو علیہ حقہ انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل ولا عشیعۃ الفاحشۃ فی قوم قط الا عمہم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم فقوموا الی صلاتکم رحمکم اللہ۔ البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ 248، طریق الخلفاء صفحہ 58، سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ 397 پر یہ خطبہ موجود ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں اچھا کروں تو تم میری مدد کرو، اگر میں برا کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، تم میں جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، میں اس کا شکوہ دور کروں گا، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے قوم کا حق لوں گا۔ اور جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بری عادتیں بری باتیں عام ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے۔ اچھا اب جاؤ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو یہ وہ خطبہ تھا جو سب سے پہلا اپنے خلافت کی مسند پر براجمان ہونے کے بعد پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بعض لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی کی بیعت نہیں کی تھی، یا اس میں اختلاف کیا تھا، یا انہوں نے بیعت جو ہے وہ بعد میں کی تھی، یا انہوں نے مجبور ہو کر کی تھی۔ تو اس بارے میں ہم وہ روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے جو خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور محمد بن مسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار توڑ دی تھی۔ پھر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ دیا اور معذرت چاہتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ کو امارت کا، حکومت کا کوئی لالچ نہیں، کسی دن رات بالکل نہیں تھا، اور نہ مجھ کو اس سے کوئی رغبت ہے، اور نہ میں پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا تھا، لیکن ہاں میں فتنوں سے ڈرتا تھا، اور امارت میں میرے لیے کوئی راحت بھی نہیں ہے، بلکہ میرے گلے میں اتنے بڑے کام کا توق ڈال دیا گیا ہے جس کی بجز توفیق الہی کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کوئی مجھ سے قوی آدمی آج میری جگہ ہوتا، اور میں نے جو کچھ کہا تھا مہاجرین نے اسے قبول کر لیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو صرف اس بات پر غصہ تھا کہ ہمیں مشورے کے وقت پس پشت ڈالا گیا، ورنہ ہم بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امارت کا سب سے زیادہ مستحق ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی سمجھتے تھے کہ وہ صاحب غار ہیں اور ثانی اثنین ہیں، اور ہم ان کے شرف و عظمت کو جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اپنی حیات مبارکہ میں دیا تھا۔ تو برادر اسلام، اس روایت سے واضح، یہ روایت جو ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلافت ابو بکر صدیق کو مانتے تھے اور سب سے زیادہ امارت کا حقدار جانتے تھے۔ ہاں، مشورہ میں دیر سے شریک کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور خلافت کا انکار آپ نے نہیں کیا، اور عقل کے نزدیک بھی یہ بات بعید الاذکیاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے ابتدائی واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ممبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ کے تو انہوں نے لوگوں میں ایک نظر ڈالی۔ جب ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا، نظر نہ آئے، تو ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ اس پر انصار کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کو ابوبکر صدیق جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، کیا مسلمانوں میں آپ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ علیحدہ ہیں؟ آپ نے بیعت نہیں کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملامت نہ کیجئے کہ اس کے بعد آپ نے علی رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین کی شرط کے اوپر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مستدرک حاکم نے جلد نمبر 3 صفحہ جو ہے 76 پر بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی اور آپ کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی۔ اور اگلی روایت کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں سقیفہ کے بعد مسلم بیعت کرنا مروی ہے، جبکہ عامت المسلمین نے بیعت کی تھی، زیادہ صحیح ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے سنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ 300 پر موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے گھر سے نکلے، تو رستے میں بعض انصار سے بیعت کے متعلق کچھ بات سنی، تو وہ فرمانے لگے، لوگوں، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے اس کو کون مؤخر کر سکتا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایسی وزنی بات فرمائی کہ کوئی شخص بھی ایسی بات کہہ نہیں سکتا تھا، کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور ابو جحاف نے کہا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی، تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو 3 بار آواز دے کر فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہاری بیعت کو واپس کرتا ہوں، تم کسی دوسرے کو خلیفہ بنا لو۔ اس وقت حضرت جب 3 مرتبہ آپ نے یہی بات دہرائی، تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، نہ ہم
از خود بیعت کو واپس کرتے ہیں اور نہ ہی آپ سے بیعت کی واپسی کی خواہش کرتے ہیں، اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مقدم کیا، اب کون سی ہستی آپ کو مؤخر کر سکتی ہے؟ تو یہ حدیث مبارکہ کا ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 252 پر موجود ہے۔ تو ان تمام روایات کے علاوہ اور بہت سارے روایات ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہیں اور بے شمار صحابہ سے مروی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو جب ہمارے نبی نے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم دنیاوی معاملات میں بھی ان کو پسند کرتے ہیں، یعنی اپنا امیر اور حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بیعت لوٹانے کی تجویز پیش کی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کی تو انہیں خلیفہ اول تسلیم کیا۔ تو برادران اسلام، ان تمام معتبر روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت جو ہے اس کے حقدار جو پہلے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کو تمام مسلمانوں کا پہلا امیر مقرر کیا گیا، خلافت آپ کے حصے میں تھی، اور خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی اور ساری خلافت کے زمانے میں تمام نمازیں ابوبکر صدیق کے آپ نے پیچھے ادا کی، اور آپ کو اپنا امیر اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مشیر بنے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشورہ کرتے اور آپ ان کو مشورہ دیتے تھے۔ تو خلافت صدیق اکبر میں سب سے جو پہلے مشیر ابوبکر صدیق کے تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو مشورے دیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے تھے، تو وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ تو یہ ہم نے مقصد سے دلائل کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیان کیا، اور آپ کی خلافت پر جو آپ کے ثبوت میں بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے ہم نے چند ایک ذکر کی ہیں، اور بہت زیادہ کثیر روایتوں کو